إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات الرحمن. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم تم سب کو آزمائیں گے، حتماً، ضرور. نہ کوئی بچنے والا ہے نہ کوئی چھوٹنے والا ہے، سب کا امتحان ہوگا. کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ مال کی کمی کے ذریعے، کچھ نفسوں کے ذریعے، اور آج آخری فقرہ ہے والثمرات، اور پھلوں کے ذریعے. اور جب اس طرح کی آزمائش میں لوگ مبتلا ہوں تو اگر کوئی مصیبت پڑنے پر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بشر، پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے کہ جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، ایسے صابروں کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی معنی میں ہدایت یافتہ ہے. یہ بات جو ہے وہ میرے خیال میں دوسرے یا تیسرے دن سے روز ہی کہی جا رہی ہے کہ یہاں لغت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ثمر کے معنی ہے پھل کے، اس کی جمع آئے گی ثمرات، یعنی ہم تمہارا امتحان لیں گے پھلوں کے ذریعے سے. لیکن جب آپ تفاسیر میں جائیں گے تو تفاسیر میں اس ثمر کو جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے، تفسیر کیا گیا ہے اولاد کے ذریعے سے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صریحی طور پر موجود ہے، فرماتے ہیں ان لکل شیء ثمرۃ، ہر چیز کا ایک پھل ہے، ہر چیز کا ایک ثمرہ ہے. وثمرۃ القلب الولد، اس سے پہلے عرض کیا گیا ثمرۃ الفؤاد الولد، کہیں فؤاد ہے کہیں القلب ہے. وثمرۃ القلب الولد، اور دل کے بعد کا پھل انسان کی اولاد ہے. تو اب جب ثمرات سے مراد اولاد ہے تو گویا ترجمہ اب یہ ہوگا کہ تم سب کو آزمایا جائے گا، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، نفسوں کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے سے. دوسری جگہ بھی روایت میں ہمارے 11ویں امام سے یہ روایت ہے کہ جہاں اولاد کو پھل کہا گیا ہے اس میں بالکل باغ کے پھل سے تعبیر کیا گیا. اور یہ بھی 11ویں امام نے روایت کی ہے مگر قول خدا سے کہ جب کسی کا جوان بیٹا مرتا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ اس داغ سے، اور ملک الموت کسی کی جوان اولاد کی روح قبض کرتا ہے
اور قبض کر کر کے وہ اس کی روح کو لے کے پیش پروردگار پہنچتا ہے تو اس وقت اللہ کا سوال ہوتا ہے ملک الموت سے، اقبضت روح ابن عبدی، کیا تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ ملک الموت کہتے ہیں ہاں۔ دوسرا سوال ہوتا ہے قبضت ثمرۃ فؤادہ، کیا تو نے میرے بندے کے باغ کا پھل توڑ لیا ہے، دل کے باغ کا پھل توڑ لیا ہے؟ ملک الموت کہتا ہے ہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، جب تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی، جب تو نے میرے بندے کے دل کے باغ کا پھل توڑا، ماذا قال عبدی، اس وقت میرے بندے نے کہا کیا؟ اب یہ جو روزانہ آیت پڑھی جا رہی ہے یہاں ملک الموت جواب دیتا ہے کہ پالنے والے، جب میں نے تیرے بندے کے جوان کی روح قبض کی، جب میں نے تیرے بندے کے دل کے باغ کا پھل توڑا، تو اس نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، اور اس نے تیری حمد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس بندے نے میرے جوان بیٹے کی موت کے بعد میری حمد کی، کہاں پالنے والے اس نے حمد کی۔ اب آواز قدرت آتی ہے ابن لہو بیتن فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر تیار کرو، وَسَمَّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا خلاصہ کلام یہ کہ ثمر یعنی پھل سے مراد انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ اب انسان کا کتنا تعلق اپنی اولاد سے ہے، کتنا انسان کو محبت ہے، یہ امتحان اس کی قسمیں مختلف ہو جائے گی۔ ایک وقت یہ ہے کہ انسان کو اولاد نہیں دی گئی، یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی تو اولاد کے ذریعے امتحان نہ دیکھ کر کے۔ ایک وقت یہ ہے کہ انسان کو اولاد دے دی گئی، یہ بھی امتحان ہے، اس سے تمہارا لگاؤ کتنا ہے، اس سے تم کو محبت کتنی ہے۔ ایک وقت یہ ہے اس لیے کہ ثمر کا مطلب بیٹا نہیں کہا گیا، ثمر کا مطلب اولاد ہے۔ تو ایک وقت جو ہے ممکن ہے انسان کو جو ہے وہ اولاد نہیں دی گئی، وہ کتنا فریاد کرتا ہے اور کتنا جز و فضا کرتا ہے، یہ امتحان، اولاد کا نہ ہونا امتحان۔ ایک وقت انسان کو اولاد دے دی گئی، اس کا امتحان یہ ہے کہ اس کی تعلیم کیسی ہو رہی ہے، اس کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، تم اپنی اولاد سے محبت کتنی کر رہے ہیں۔ ایک وقت یہ کہ اولاد دی گئی مگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا انسان کا امتحان ہو سکتا ہے کہ بیٹیاں ملنے کے بعد جو ہے وہ انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ اولاد کے ذریعے جو انسان کا امتحان ہے اس کی قسمیں کئی ہوں گی۔ اسی ذیل میں آپ کو میں یہ روایتیں سناتا ہوں کہ اولاد سے محبت یہ خود انسان کی بخشش کا سبب ہے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، سارا کام تو ہم بڑوں کو کرنا ہوتا ہے، بڑے اپنے متعلق روایتیں ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھو باپ سے اف نہ کرو، باپ کو جھڑکو مت، ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرو، باپ کو جو نہ کر کسی نے وہ روایت، اچھا ایسا نہیں کہ روایتیں نہیں ہیں، روایتیں انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آئے گی، روایتیں ہیں کہ اگر جو ہے وہ کسی کے باپ نے اس کو آگ کر دیا ہے تو ایسی اولاد بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی۔ یعنی جو سزا دشمن امیر المؤمنین کی ہے وہی سزا اس اولاد کی ہے جس کا باپ اس سے ناراض ہو۔ امیر المؤمنین کے دشمن کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ چاہے جتنی نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، روزوں پر روزہ رکھتا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ سیم روایت جو ہے وہ اس اولاد کے لیے ہے کہ جہاں فرمایا گیا کہ اگر کسی کے باپ نے اس کو آگ کر دیا یا وہ راضی نہیں ہے تو چاہے جتنی عبادت کرے ایسی اولاد بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایتیں ہیں مگر ہم یہی روایتیں پڑھتے ہیں۔ مشکل کیا ہے کہ آخر صرف باپ ہی کا مرتبہ تو نہیں ہے، خود اولاد کی بھی ایک حیثیت ہے، اولاد کا بھی ایک مرتبہ ہے، اولاد کا بھی ایک مقام ہے۔ اسلام میں کیا کہا گیا ہے کہ والدین کو اپنے ماں باپ سے، والدین کو اپنی اولاد سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے؟ چنانچہ فرماتے ہیں رسول اللہ احب الصبیان وارحموہم، باپ بنے مت پھر اور وقت، احب الصبیان بچوں، البتہ یہاں لفظ صبیان ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو اب میری پاسبل کے صبیان سے مراد جو ہے وہ انسان کی اپنی اولاد ہو، اور میرے پاسبل کے صبیان سے مراد بھائی کا بچہ ہے، بہن کا بچہ ہے، حسین کی روایت آئے گی، پڑوسی کا بچہ۔ احب الصبیان، بچوں سے محبت کرو، وارحموہم، اور ان بچوں پر رحم کرو۔ فی رجل قال، ایک شخص آیا، اب جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب جو انسان بچوں سے پیار نہیں کرتا، بچوں سے محبت نہیں کرتا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں
اور اس نے کہا یا رسول اللہ آج تک میں نے اپنے بچے کو چوما نہیں ہے. اس طرح کے لوگ مل جائیں گے. پھر آگے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آج تک اپنی اولاد کو چوما نہیں, بوسا نہیں دیا. ما قبلت صبیا قط, میں نے آج تک بچے کو چوما نہیں ہے. فلما ولا, یہ کہہ کر کے جب وہ چلا گیا, اس کے جانے کے بعد پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قال ھذا رجل عندي, یہ آدمی جو ہمارے پاس تھا, انه من اہل النار, یہ انسان جہنمی ہے. جس کو بچوں سے پیار نہیں ہے, جس کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے, پھر اس کو کاہے کا مرتبہ ہے؟ یہ شخص جو ہمارے پاس سے یہ کہہ کے گیا ہے کہ میں نے آج تک بچے کو چوما نہیں ہے, ھذا من اہل النار. دیکھیے کوئی بھی انسان آیا قیامت میں اپنے عمل کی بنیاد پر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ نہیں کر سکتا. اس لیے کوئی عمل ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارا کوئی عمل واقعا پورا کا پورا اللہ کے لیے تھا. ایک دن کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ 2 رکعت نماز ہم نے اللہ اکبر نیت سے لے کر کے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک ایسی پڑھ ڈالی کہ جس میں ہمارے ذہن میں اللہ کے علاوہ کوئی تصور نہیں آیا. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ جب ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ 2 رکعت نماز پوری زندگی میں ہم نے جو ہے وہ واقعا صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہے, تو بقیہ اعمال کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اس عمل کی بنیاد پر, ایسے اعمال کی بنیاد پر ہم یہ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہم بہشتی ہیں, ہم جنتی ہیں. اور اسی لیے دوسری روایات میں منع بھی گیا, خبردار اپنے عمل پر کبھی غرور نہ کرو. تو اب انسان کا جب عمل ایسا نہیں ہے تو معافی کیسے ہوگی, بہشت میں کیسے جائے گا, بخشش کیسے ہوگی؟ کہ وہ رحم پروردگار, اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہو جائے گی. البتہ اس رحمت کے اسباب بہت سے ہیں, کوئی ایک ہی سبب نہیں ہے کہ کس پر اللہ کی رحمت ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. راتی اتفاق سے خبروں میں دیکھ رہے تھے, ایک داستان خبروں میں آئی ہے, وہ ایسے ہے نا سافٹ ویئر خبریں بیچتے رہتے ہیں. تو ایک وزیر اعظم کہہ لیجیے, اپنے زمانے کے تھے, وزیر اعظم تھے, ناصر الدین شاہ قاجار کے وزیر اعظم تھے, جو مشہور ہے امیر کبیر کے نام سے. اگر آپ نے نام سنا ہو مرحوم امیر کبیر کا, اگرچہ وزیر اعظم تھے. اور ان کی یہ داستان ہماری پرسوں والی یا نرسوں والی مجلس سے بھی متعلق ہو جائے گی کہ پیسہ بری چیز نہیں ہے, عہدہ بری چیز نہیں ہے, اس عہدے کا استعمال ہم کیسا کرتے ہیں, ہمارا دل کتنا پاک ہے. یہ بندہ خدا وزیر اعظم تھے ناصر الدین شاہ قاجار کے زمانے میں, مگر ایسا محب وطن انسان تھا, ایسا محب وطن انسان تھا کہ بہرحال لوگوں کو ان کی حب الوطنی نہیں بھائی. آخر کار ناصر الدین جب شراب کے نشے میں دھت تھا, اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا. ساری زندگی ناصر الدین کیا ہے افسوس کرتا رہا کہ میں نے شراب کے نشے پر کیسے دستخط کر دیا. جب شراب کے نشے میں دھت تھا تو جو لوگ ان کے دشمن تھے مرحوم وزیر اعظم امیر کبیر کے, وہ پہلے سے پورا جو سب کچھ تیار تھا, نشے کے دھت کے عالم میں جا کر کے اس کے پہلے تو ہوتی تھی مہر, انگوٹھی میں ہوتی تھی ہاتھ میں, وہ اس کی مہر لگوا دی. قتل کا فرمان صادر ہو گیا. لے گئے ان کو, کہا جہاں جلا وطن کیا تھا وہاں ایک حمام میں. اور قتل کیسے کیا ان کو, یعنی گردن اڑا دیا, پھانسی میں لٹکا دیا, رگ کاٹ دیا. خون بہتا رہے بہتا رہے بہتا رہے بہتا رہے, اتنا کہ جب خون جسم میں ختم ہو جائے خود بخود مر جائیں گے. کسی نے مرنے کے بعد امیر کبیر کو خواب میں دیکھا, حالات بڑے اچھے ہیں, بڑی ناز و نعمت میں ہیں. تو لوگوں نے, آپ سوچیے وزیر اعظم ہے نا, کیا کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی ہوگی, کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوئی ہوگی. خواب میں کسی نے دیکھا امیر کبیر کو کہ امیر کبیر بڑے اطمینان سے ہیں, شان و شوکت کے ساتھ. کسی نے کہا کہ امیر کبیر تم کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ کہنے لگے کہ جب میری رگیں کاٹ دی گئی, خون بہنے لگا, تو میرے اوپر پیاس کا غلبہ ہوا, اور میں نے چاہا کہ مانگ لوں مرنے سے پہلے کہ بھیا پیاس لگ رہی, پانی دے دو. جیسے ہی میں نے سوچا کہوں پانی, تب تک پتا نہیں کیسے اس وقت میرے ذہن میں آ گئی کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تمہارا مولا پیاسا شہید ہوا. وقت مجھ کو اپنے آخری وقت میں امام حسین کی پیاس آئی اور مجھے شرم آنے لگی.
غیرت ایک طرح سے آنے لگی کہ میرا مولا پیاسا شہید ہوا، میں مرنے سے پہلے پانی مانگوں. حسین کی پیاس آ گئی اور یاد آئی اور میری آنکھیں ڈبڈبا گئی اور میں نے مارے غیرت کے امام حسین سے غیرت، مولا کی غیرت میں میرا مولا پیاسا تھا، میں پیسے پانی کیسے مانگ لوں. میں نے جو ہے وہ پانی نہیں مانگا اور میری روح نکل گئی. امام حسین سلام اللہ علیہ فوراً، تم نے میری پیاس کی بنیاد پر غیرت کھائی ہے تو یہ ہدیہ برزخ میں سکون کا ہماری طرف سے ابھی لے لو، قیامت میں انشاءاللہ ہم تمہارے کام آئیں گے. تو اسباب بہت سے ہیں رحم کے پروردگار عالم کے، اس صورت میں بھی انسان پر رحم ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ ایک ہی دو چیز ہے، شفاعت اہل بیت ہے، قرآن شفاعت کرے گا، علماء حتی روایت کہتی ہے کہ علماء شفاعت کریں گے، من جملہ ان چیزوں کے کہ جو کل کو اللہ کی رحمت کا سبب بن سکتا ہے. اس میں یہ ہمارا بیٹا بھی ہے، ہماری اولاد بھی ہے. صلوات محمد اب یہاں میں آپ کو کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ اس حدیث امام جعفر بن صادق سلام اللہ علیہ کی، ان اللہ، چھٹے امام ہمارے آپ کے فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یرحم العبد، اللہ تبارک و تعالی بندے پر رحم کرے گا. کس بنیاد پر؟ لشدت حبہ لولدہ، جتنا انسان کو اس کی اولاد سے محبت ہوگی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اسی ریشیو سے معاملہ ہے کہ اب رحم کیا جائے ان کے اوپر تو کتنا رحم کیا جائے گا، ان کی فائل اٹھاؤ. کتنا انہوں نے دنیا میں اپنی اولاد سے اظہار محبت کیا ہے اور اس پر رحم کیا ہے، جتنا انہوں نے کیا اسی ریشیو سے آج ان پر رحم کیا جائے گا. تو انسان جتنی محبت اپنی اولاد سے کرے، اور سیدھی سی بات اسی بنیاد پر جو ہے وہ جہاں عفو بخشش کی بات آتی ہے، ایک جگہ ہے کہ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو منزل آتی جب اللہ ہنستا ہے تو فرشتے ہنستے ہیں. کیوں؟ آپس میں تمہارے اختلاف ہے، آپس میں تمہارے جھگڑا ہے، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، آ کر کے کوئی بندہ خدا جس سے تمہارا اختلاف ہو کہتا بھائی غلطی ہو گئی. حکم شریعت بھی ہے. ہمارے عذاب کے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آ کے میرے اس کان میں مجھ کو گالی دے، اس کان میں آگے کہے معاف کر دیجیے، میں اس کو معاف کر دوں گا، حکم دیا گیا ہے. بلکہ ایک چلیے روایت یہ بھی سنتے چلیے، صلوات پر محمد. حدیث کہتی ہے من اقال عبدا اقالہ اللہ یوم القیامہ، اگر کوئی شخص کسی بندے کے ساتھ اقالہ کرے، اقالہ کیا ہے پتہ نہیں، یہاں دکانوں پہ ہے کہ نہیں، ہمارے ہندوستان پر لکھا رہتا ہے جب کوئی سامان خریدنے جائیے تو لکھا رہتا ہے بکا ہوا مال، پتہ نہیں لکھا ہوتا نہیں، پتہ نہیں یہاں لکھتے نہیں لکھتے، لکھا ہوتا ہے. اب آپ نے صاحب جا کر کے دکان سے مال خرید لیا، کوئی ضروری ہے کہ آپ جو خریدے وہ پسند ہی آ جائے؟ ہماری آپ کی پسند تو کوئی پسند نہیں ہے. اب وہاں جو لے کے گئے طے ہوا کہ صاحب یہ تو ٹھیک نہیں لگے، اس کو واپس کیجیے. اب جب واپس لے کے آ رہے ہیں تب نگاہ پڑی، بڑا سا سامنے لکھا ہوا کیا، بکا ہوا مال. ہم نے کہا بھائی یہ لے گئے تھے آپ کے یہاں سے سامان اور وہ فرماتی ہے کہ صاحب جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں، لے جاؤ واپس کرو. تو اس دکاندار کو حق ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے بھائی آپ اندھے تھے جب خرید رہے تھے، آپ کی نظر میں نہیں آیا جو آپ دیکھ رہے تھے کہ اس میں لکھا ہوا بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. تو یہ تو ہو گئی دنیاوی بات. اب آئیے شرعی بات. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اے دکاندار، اے بزنس مین، اے تاجر، اگر کسی نے تم سے کوئی مال خریدا ہے تو تم اگر وہ شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے، آ کے واپس کرتا ہے تو تم اپنا پیسہ لے لو، اس کا مال، اس کا پیسہ واپس کر دو، اپنا مال لے لو. اس کو کہتے ہیں اقالہ. یہ اقالہ بزنس میں بھی ہے اور یہ اقالہ جو ہے وہ روحانیت میں بھی ہے. مثلا ہم نے آپ کو گالی دی، معاذ اللہ، ہم نے آپ کو برا بھلا کہا، ہم نے آپ کو کی غیبت کی، بعد میں ہم کو اندازہ ہوا کہ یار ہم نے غلط کیا، ہم کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا. اب ہم آپ کے پاس آئے کہ جناب غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم کو معاف کر دیجئے. دل تو نہیں چاہتا معاف کرنے کا، لیکن ادھر سے حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ تم معاف کرو گے اللہ معاف کرے گا.
یہ مطلب ہوا من اقال عبدن، اگر کوئی شخص کسی بندے کے ساتھ اقالہ کرے، یعنی ہم آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد، آپ کو پریشان کرنے کے بعد جاتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہم کو معاف کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے بندے کو معاف کرو گے تو ہم قیامت میں تم کو معاف کریں گے۔ من اقال عبدن اقالہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں میرے بندے کے ساتھ اقالہ کرے گا میں قیامت میں اس کے ساتھ اقالہ کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا آپس میں اختلاف ہو اور وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہا ہے، یہ بہت توجہ کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ہم معاف نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے بعد آ گئی کیا؟ شب قدر۔ یہ روزانہ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بیٹھے تسبیح لے کر کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دے۔ آوازیں قدر، اپنے بھائی کو تو معاف نہیں کر سکتے، تم ہم سے آئے ہو معافی مانگنے کے لیے، پہلے اپنے گھر والوں کو معاف کرو، پہلے اپنے بھائی کو۔ اسی لیے روایت کے صلوات پر محمد اسی لیے روایت کہتی ہے اگر چاہتے ہو کہ خدا تم کو معاف کرے نا، تم کو پہل کرنی پڑے گی اپنے دینی بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے۔ ان اللہ عز وجل یرحم العبد، اللہ تبارک و تعالی بندے کے اوپر رحم کرے گا اسی ریشیو سے لشدت حبہ لولدہ، جتنا اس کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ قیامت میں محبت کا برتاؤ کرے گا۔ یہ تو ہو گئی محبت کی بات۔ اب آئیے جو ہے وہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو بہت لیے دیے رہتا ہے، لڑکے سامنے آنے سے ارے باپ رے مولانا صاحب ہے، صاحب ڈاکٹر صاحب ہے، صاحب انجینئر صاحب ہے۔ شریعت کہتی ہے کیوں اپنے کو ایسا بنا رہے ہو کہ بچے ڈرے؟ شریعت کہتی ہے بچوں کے ساتھ بچہ بن کے رہو، گھر میں کھیلو۔ صلوات پر محمد۔ ہماری آپ کی اوقات کیا ہے، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کسی کا مرتبہ دنیا میں میرے مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ داستان بہت مشہور ہے نا، شہید ہو گیا تھا، باپ و بچے جو یتیم تھے، اس میں ایک بات اور ہے ذرا سے گزر، اور یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ واقعہ مدینے کا نہیں ہے، یہ واقعہ کوفے کا ہے۔ کوفے کا ہونے کا مطلب یعنی امیر المومنین حاکم ہیں، یعنی امیر المومنین خلیفہ ہیں، پوری دنیا مملکت اسلامی پر حاکم کی حیثیت امیر المومنین کی۔ اور جا رہے ہیں، دیکھا کوئی عورت پریشان ہے، کیا بات ہے، گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ واللہ صاحب ان کا باپ کسی جنگ میں مارا گیا بیچارہ، کوئی جو ہے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے۔ آغا جب ایک جملہ روک کے کہہ دوں میں، آج جو حالات تشیع کے ہیں نا، خاص کر کے ہمارے جو ہے وہ پاکستان کے آپ کے ملک روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں نا، یہاں لندن میں بیٹھ کے میرے عزیزوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان شہداء پر، ان کی فیملی پر توجہ کریں۔ صلوات پر محمد۔ کیا بات ہے صاحب، ان کا باپ جو ہے وہ کسی جنگ میں مارا گیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، بچے ہیں بیچارے فریاد کر رہے، رو رہے ہیں، امیر المومنین چلے گئے۔ کیا بات ہے؟ اس خاتون نے بتایا کہ یتیم ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ امیر المومنین واپس آ گئے، سنیں کیا، واپس آ گئے، بوری آٹے کی، نوکر سے بھیج سکتے تھے نا، کسی ملازم سے بھیج سکتے تھے نا، کمبر لے کے جا سکتے تھے نا، اپنے کاندھے پر امیر سلام اللہ علیہ نے رکھی ہے، لے کے اس خاتون کے گھر آئے ہیں۔ اب اس سے فرمایا یہ بتاؤ تم روٹی تیار کرو گی میں بچوں کو بہلاؤں، یا میں تمہاری روٹی پکا دوں تم بچوں کو بہلاؤ؟ کیا اس کے بعد میں غلط کہتا ہوں؟ روزانہ جو جملہ کہتا ہوں، پالنے والے تیرا لاکھ کرم اور شکر ہے کہ تو نے ایسے گھر اور کلبے میں پیدا کر دیا کہ ایسے عظیم علی کا عشق نصیب ہو گیا، ایسے امیر المومنین کی محبت نصیب ہو گئی، خلیفۃ المسلمین، حاکم۔ اور فرماتے جا کر کہ تو بچے کو بہلائے گی، میں پکا دوں تیرا کھانا روٹی، یا تو پکائے گی میں بچوں کو بہلا دوں؟
تو ہم نے جو روایت پڑھی ہے یا ہمارے استاد نے اس کو نقل فرمایا ہے، وہاں یہ طے ہوا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں عورت ہوں، میں کھانا پکا سکتی ہوں، میں کھانا پکا لوں گی، میں پکاتی ہوں، آپ بچوں کو دیکھ لیجیے۔ لڑکے بچے چاہے جتنے اذیت میں رہے ہوں، چاہے جتنے مصیبت زدہ رہے ہوں، جب علی جیسا سلام اللہ علیہ انسان ان کو بہلانے پر آئے گا تو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو بچے فراموش نہیں کریں گے، بچے بھول نہیں جائیں گے۔ یہاں پر ہمارے بزرگوں کا فرمانا ہے بچے کھیلتے 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 اتنا خوش ہو گئے، اور پتہ نہیں دیکھیے 10 منٹ میں 15 منٹ میں اتنا زیادہ بچے فرینک نہیں ہوتے۔ ہم لوگ تو جاتے رہتے ہیں نا مجلسوں وغیرہ سے، آؤ بیٹا مولانا صاحب کو آداب کرو، بڑی محنت سے آئے اور سلام کر کے پھر بھاگے۔ 10-5 منٹ میں بچے کسی سے کیسے امیر المومنین سلام اللہ علیہ ان بچوں سے پیش آئے ہیں کہ نہیں معلوم 10 منٹ کی بات ہے کہ 15 منٹ کی بات ہے کہ 20 منٹ کی بات ہے کہ آدھے گھنٹے کی بات ہے، واللہ عالم نہیں معلوم۔ اتنا خوش ہو گئے بچے، اتنا خوش ہو گئے بچے کہ روایت کہتی ہے کہ جب بچوں کی خوشی دیکھی نا تو ایسا لگتا ہے روایت سے کہ مولا بھی مست ہو گئے، خوش ہو گئے بچوں کی خوشی دیکھ کر کے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے خود بچوں سے پوچھا، ہاں بچوں بتاؤ کیا کھیلنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ تم؟ بچوں نے کہا کہ جناب، اب ان کو تو پتا نہیں کہ یہ علی ہے، ان کو تو پتا نہیں بچوں کے خلیفۃ المسلمین ہے، بچوں تم کیا کھیلنا چاہتے ہو؟ بچوں نے کہا صاحب جب سے ہمارا باپ مارا گیا ہے ہم نے کبھی خوشی نہیں دیکھی ہے، آپ آ گئے ہیں ہمارا دل خوش ہو گیا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے تم گھوڑا بن جاؤ، ہم تمہارے اوپر سواری کریں۔ معمولی چیز ہے یہ۔ میں رک کے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ خواتین بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو پوتے پوتیوں والے ہیں، نواسے نواسیوں والے ہیں، اگر آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، آپ کا بیٹا آپ سے یہ بات کہے آپ قبول کریں گے اس کو؟ کہا بیٹا ضعیفی میں یہی رہ گیا تمہارے لیے گھوڑا بنے، یہی جواب ہوگا نا۔ اور جب مولا نے پوچھا بچوں کیا کھیلنا چاہتے ہو تو ان بچوں نے کہا جب سے ہمارا باپ مارا گیا ہم نے کوئی خوشی کا دن نہیں دیکھا، ہم چاہتے ہیں کہ تم گھوڑا بن جاؤ، آپ گھوڑا بن جائیے، ہم تمہارے اوپر سواری کریں۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے دونوں ہاتھ رکھ دیے زمین پر، دونوں گھٹنے رکھ دیے زمین پر، بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھلا لیا اور گھوڑے کی نقل کرتے ہوئے امیر المومنین آئے کہاں؟ تنور کے پاس، تنور کے قریب اپنا رخسار مبارک لے جاتے ہیں، آگ کے قریب۔ کون؟ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ تنور کے قریب اپنا رخسار مبارک لے جاتے ہیں اور لے جا کے فرماتے خدا میں نے ان یتیموں کو خوش کر دیا ہے، میرے اللہ تو علی سے راضی ہو جا۔ صلوات پر محمد۔ یہ میں نے جو ہے وہ یہ داستان سنائی تو روایت یہاں جو نقل کرنے جا رہا تھا اس سے پہلے یہ بات یاد آئی کہ اب دین یہ کہتا کہ اپنے بچوں کے سامنے بہت بڑے جو ہے علامہ مت بنو، اپنی اولاد کے سامنے بہت بڑے آیت اللہ مت بنو۔ پیغمبر فرماتے ہیں صلوات پر محمد من کان عنده صبی، البتہ اب یہاں پر پھر وہی لفظ صبی ہے، لفظ ولد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ صبی، صبی اور ولد میں ڈفرنس کیا ہے؟ ولد کہتے ہیں بیٹے کو، صبی کس کو کہتے ہیں؟ بچے کو۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں صبی سے مراد جنرل بچہ ہو، کسی کا بچہ ہو سکتا ہے، بھائی کا بچہ ہو سکتا ہے، بہن کا بچہ ہو سکتا ہے، رشتہ دار کا بچہ ہو سکتا ہے، خاندان کا بچہ ہو سکتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من کان عنده، جس کے پاس ہو صبیٌ، کوئی بچہ، فلیتصاب اللہ، تو بڑے کو یہ چاہیے کہ بچے کے ساتھ بچہ بن جائے۔ یہ حدیث ہے، اس کی تائید میں کس طریقے سے امیر المومنین سلام اللہ علیہ ایک یتیم بچوں کے سامنے بچہ بن کے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ صلوات اور محمد تو اب تک یہ ہوا کہ جتنی جو ہے وہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی اسی ریشیو سے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں جو ہے وہ انسان کے اوپر رحم کرے گا۔ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہو، بچوں کے ساتھ کھیلو کودو، بچوں کو فرینڈ کرو اپنے آپ سے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب فرینڈ رہیں گے بچے تو ہماری زبان سے دین بھی اچھا سمجھیں گے، مذہب بھی اچھا سمجھیں گے، شریعت بھی اچھی سمجھیں گے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اولاد۔ اب عرض کیا گیا تھا کہ ممکن ہے انسان کا امتحان اولاد کے بغیر ہو، اولاد نہ دے کے ہو، ممکن ہے انسان کا امتحان اولاد کے ذریعے ہو، دے کر کے تو اس کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ انسان کا امتحان
بیٹا نہ دے کر کے بیٹی دے کر کے ہو کہ اب دیکھیں یہ میرا بندہ، اس کو کئی بیٹیاں دے دی گئی ہیں تو یہ کیا کرتا ہے، کیا فریاد کرتا ہے۔ چنانچہ اب جب اس مسئلے پر آئیں گے تو ہم کو شریعت سمجھاتی خبردار بیٹیوں کو برا مت سمجھنا، تم بڑے ہو یا میرا رسول، تم بڑے ہو کہ ہمارا پیغمبر، اگر بیٹی اتنی ہی بری ہوتی تو بیٹے تھے رسول اللہ کے پاس۔ ابو القاسم اسی لیے تو کہا جاتا ہے پیغمبر کو، قاسم ان کے بیٹے تھے، طیب ان کے بیٹے تھے، طاہر ان کے بیٹے تھے، ابراہیم ان کے بیٹے تھے، جن کی ابراہیم کے بلکہ انتقال پر روایت ملتی ہے، اور یہی ہم لوگ پیش بھی کرتے ہیں کہ جب ابراہیم پیغمبر کے فرزند کا انتقال ہوا تو پیغمبر رونے لگے۔ کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ آپ گریہ کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے ایک جواب دیا، القلب یحزن والعین تدمع، میاں دل ہے تو غمگین ہوگا، آنکھ ہے تو نمناک ہوگی۔ اب اگر حسین کی شہادت کے بعد بھی کوئی آنکھ نم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آنکھ اس کے پاس ہے نہ دل اس کے پاس ہے۔ صلوات پر محمد ایک اور صلوات پر محمد۔ تو اب ایک امتحان یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب اس بیچارے آدمی کے پاس تو 5 بیٹیاں ہیں، وہ پریشان ہے، یار اللہ میاں نے ہمارے ہی گھر دیکھ لیا تھا، ہمارے یہاں بیٹیاں ہونی تھی، لہذا اب جو حدیث ہم کو جو ہے سمجھا رہی ہے، خبردار بیٹی کو غلط مت سمجھو۔ حدیث سنو آپ کو، البنات حسنات، کیا جو ہے وہ عقل کس طریقے سے دلاسا دے رہے ہیں، البنات حسنات والبنون النعم، بیٹیاں نیکیاں ہیں، بیٹے نعمتیں ہیں۔ نیکیوں پر کیا ملتا ہے، نعمتوں پہ کیا ملتا ہے، یہ تو آپ خود سمجھتے ہیں، خود فرمائیے۔ نیکیوں کا بدلہ اللہ کیا دیتا ہے؟ جی اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ نعمتوں کے بدلے میں کیا ہے؟ حساب دیا جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں البنات حسنات، بیٹیاں نیکیاں ہیں، والبنون النعم، بیٹے نعمتیں ہیں، فالحسنات یثاب علیہا والنعم مسئول، نیکیوں پر ثواب دیا جائے گا اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ لہذا یہ بھی ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے بیٹیاں زیادہ ہیں تو اس اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو کہ اس نے ہم کو جو ہے وہ حسنات اور نیکیاں زیادہ عطا کی ہیں نعمتوں کے مقابلے میں۔ اور تم بڑے ہو کہ پیغمبر کی نسل ہم نے جو ہے وہ بیٹی کے ذریعے چلائی ہے، نہ کہ بیٹوں کے ذریعے سے۔ وہ عربوں کا وتیرہ تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ عربوں کا طریقہ تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث کہتی ہے، پیغمبری کا فقرہ ہے، لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، بیٹیوں کو ناپسند مت سمجھو۔ چنانچہ یہاں پر ان اللہ تبارک و تعالی علی الاناث ارعف منہ علی الذکور، عجب حدیث ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی ارعف، یہ تو ہمارے لیے حکم تھا نا کہ لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو جو ہے ناپسند مت کرو، ہمارے لیے بتایا گیا نا کہ بیٹیاں نیکیاں ہیں، بیٹے نعمت ہے، نیکی میں ثواب دیا جائے گا۔ خود اللہ کیا کرتا ہے؟ اب یہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی علی الاناث ارعف، رؤوف کے معنی جانتے ہیں نا؟ رؤوف مانے مہربان، رؤوف مانے مہربان، اسی سے ارعف، جیسے عالم مانے جاننے والا، عالم مانے علامہ نہیں، علامہ تو مبالغہ، عالم مانے، علامہ اور عالم میں فرق کیا ہے؟ یعنی عالم، علامہ، عالم۔ علامہ جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں اس میں مبالغہ، بہت جاننے والا۔ علام اس سے زیادہ جاننے والا ایک ٹے لگ جائے گی، علامہ اور زیادہ جاننے والا۔ عالم، علام، علامہ، یہ تین ہوئے۔ عالم جاننے والا، علام لوگ لکھتے ہیں والد علام، پتہ نہیں پڑھے لکھے ہیں نہیں، لکھتے ضرور تھے خط والد علام، صلوات محمد بہت جاننے والا، اور سپرلیٹو ڈگری بنانے کے لیے آخر میں گول دے لگے گی علامہ۔ اس سے آگے جب کہا جائے گا تو وہ عالم ہوگا۔ عالم کا مطلب یہ، اس کو کہتے ہیں اس میں تفصیل، عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر ٹاپ پر ہے، اس کے برابر نہیں ہے کوئی، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ جیسے فاضل، افضل،
تو اب اس کا یہ سب سے بلند ہے، اب اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے عالم، اسی طریقے سے رؤوف، رؤوف کا اس میں تفصیل ہے ارعف، سب سے زیادہ مہربانی، یعنی یہ جس کی بات ہو رہی ہے اس سے زیادہ مہربانی کسی کے اوپر اللہ کرتا ہی نہیں. ارعف ہے، کس پر ارعف ہے؟ اب یہاں پیغمبر فرماتے ہیں ارعف علی الاناس ارعف منہ علی الذکور. اللہ تبارک و تعالی مردوں کے مقابلے میں، ذکور کے مقابلے میں عورتوں پر کہیں زیادہ مہربان ہے. یہ ترجمہ میرے خیال میں اگر اس کی حد تک جانے کی کوشش کی جائے ارعف کی تو یہی ترجمہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی علی الاناس ارعف من الذکور. اللہ تبارک و تعالی عورتوں پر کہیں زیادہ مہربان ہے مردوں کے مقابلے میں. اور کیوں نہ مہربان ہو؟ اس لیے کہ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، جتنا یہ خدا سے قریب ہو سکتی ہیں اتنا شاید مرد نہیں ہو سکتے. صلوات پر محمد. وما من رجل، اب یہاں پر رکیے، اپنی بیٹی کی بات شروع سے چلی آ رہی ہے کہ اپنی اولاد تو ہے ہی ہے کہ جتنا انسان کو محبت ہوگی اپنی اولاد سے اسی اعتبار سے قیامت میں اس کے اوپر رحم کیا جائے گا. لیکن بھتیجی ہے، بھانجی ہے، ذو رحم محرم ہو، تو محرم کا مطلب کون ہے؟ جیسے بھائی کی بیٹی ہے، بہن کی بیٹی ہے، تو یہ محرم ہوئے نا انسان کے. اب فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی علی الاناس ارعف منہ علی الذکور. اللہ تبارک و تعالی مردوں سے کہیں زیادہ مہربان ہے کس کے اوپر؟ عورتوں کے اوپر. اب اس کے بعد اپنی بات کہنے کا اللہ عورتوں کے اوپر زیادہ رؤوف ہے، زیادہ مہربانی کرتا ہے. اب ہمارے لیے فرماتے ہیں وما من رجل يدخل، ہر کوئی بھی انسان کہ يدخل فرحة على امرأة، جو خوش کر دے کسی ایسی عورت کو جو اس کی محرم ہو. جو اس کی محرم ہو مطلب بہن محرم ہے نا، بھتیجی محرم ہے نا، بھانجی محرم ہے نا. اللہ تعالی ما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کسی ایسی عورت کو خوش کر دے جو عورت اس کی محرم ہو. یعنی کوئی اپنی بہن کو خوش کر دے، کوئی اپنی بھانجی کو خوش کر دے، کوئی اپنی بھتیجی کو خوش کر دے. الا فرح اللہ تعالی یوم القیامہ، مگر یہ کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اس انسان کو خوش کرے گا جو اپنی محرم عورت کو خوش کرتا ہے، یعنی بہن کو خوش کرتا ہے یا بھانجی کو خوش کرتا ہے یا بھتیجی کو خوش کرتا ہے. تو آپ دیکھیے واقعی اگر یہ روایتیں ہم لے کے چلے نا، ہمارا خاندان کتنا حسین بنے گا. واللہ اعلم. صلوات پر محمد چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل یرحم العبد شدت حبہ علی ولدہ. اب یہ تو ہو گئی. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے. امتحان کی کئی صورتیں ہیں. بیٹا نہ دے کر کے امتحان ہوا، بیٹا دے کے امتحان ہوا، بیٹی دے کے امتحان ہوا، 3 بیٹے دے کے امتحان ہوا. یہ کیا مطلب ہے 3 بیٹے دے کر کے امتحان ہوا؟ سب صاحبان اولاد ہیں، اپنے جو ہے وہ اندر جھانک کے دیکھیں، ہم بڑے والے کو زیادہ چاہتے ہیں کہ بیچ والے کو زیادہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے والے کو زیادہ چاہتے ہیں. یہ بھی اولاد کا ہونا کئی عدد، یہ بھی ایک امتحان ہے. صلوات پر محمد چنانچہ یہاں میں پیغمبر فرماتے ہیں اعدلوا بین اولادکم، عدالت سے کام لو، انصاف سے کام لو اپنی اولاد کے ساتھ. کیوں؟ فی النحل، تحفوں میں. البتہ تحفوں کی بات آگے ایک روایت اور نقل کر دوں کہ بیٹا اگر بیٹی ہے تو وہاں الگ ہے، وہاں عدالت کی بات نہیں کہی گئی ہے. وہاں پیغمبر کا فقرہ ہے کہ اذا دخل احدکم السوق فاشترى ہدیۃ، اگر تم میں کوئی شخص بازار جائے اور وہاں تحفہ خریدے لے کر کے آئے، فلیبدأ بالاناث قبل الذکور، تو پہلے بیٹی کے ہاتھ میں رکھو بعد میں بیٹے کے ہاتھ میں رکھو. وہاں عدالت کی بات ہے، وہاں بیٹی کو بلندی دی گئی ہے. لیکن فرض کیا 3 بیٹیاں ہیں آدمی کے یا 3 بیٹے ہیں آدمی کے، تو اب فرماتے ہیں اگر مارکیٹ سے کچھ سامان لے کے آ رہے ہو یا تحفہ کوئی دے رہے ہو تو اعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. پھر نحل عطیہ میں، تحفے میں، کما تحبون ان یعدل بینکم فی البر، جیسے تم چاہتے ہو کہ جو ہے تمہارے ساتھ نیکی میں انصاف کیا جائے.
ویسے ہی تم کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کرو. اسی سلسلے میں روایت ہے کہ اب سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا لہو ولدان فقبل احدهما وترك الاخر. پیغمبر کے سامنے ایک آدمی تھا, اس کے دو بیٹے ساتھ, جسے ہم لوگ مجلس آتے ہیں تو کوئی آدمی دو بیٹے لے کر کے پیغمبر کے سامنے پہنچا, دو بیٹے اس کے ساتھ, پتہ نہیں کیا محبت میں جوش مارا, باپ تو آئی ہے, اس نے ایک بیٹے کو چوم لیا, دون الاخر, دوسرے والے پر توجہ نہیں کیا, دوسرے والے کو نہیں چوما. کہتے ہیں کہ پیغمبر نے دیکھا, اب صلی رسول اللہ, پیغمبر نے دیکھا ایک ایسے انسان کو کہ لہو ولدان, جس کے دو بیٹے تھے, فقبل احدهما, ایک کو اس نے چوما, وترك الاخر, دوسرے کو چھوڑ دیا, فقال هل واسيت بينهما. ارے یہ کیا کیا تم نے, اپنی اولاد کے درمیان فرق کر رہے ہو, هل واسيت بينهما, کیوں نہیں تم نے اپنے بچوں کے درمیان مساوات کی. تو یہ بھی ایک امتحان ہے کہ اللہ نے اگر 2 بچے دیے, 3 بچے دیے, ایک اتفاق سے تیز ہے, ہر امتحان میں جو ہے وہ اس کے معلوم ہے 95 اور 99 اور 100% نمبر آتے ہیں. دوسرا بیچارہ دماغ سے قدرتی طور پہ کمزور ہے, محنت کرتا ہے, اس کی خطا نہیں ہے, اس کا بیچارہ کبھی 50 آتا ہے, کبھی 40 آتا ہے, کبھی فیل ہو جاتا ہے. آپ بار بار جو ہے وہ زیادہ نمبر والے طرف توجہ دیتے ہیں, اب اس کے اپنے اختیار کی بات تھی. جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیچ جو ہے وہ انصاف کیا جائے, ویسے ہی تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان فرق مت کرو, اپنے بچوں کے درمیان عدالت سے کام لو, انصاف سے کام لو. تو یہاں تک ہو گئی جو ہے وہ کہ ہمارا امتحان ہوگا بچوں کے ذریعے سے, ثمرات کے ذریعے سے, پھلوں کے ذریعے سے, اور اس کی قسمیں یہ ہو سکتی ہیں, کبھی اولاد دے کے امتحان ہوگا, کبھی اولاد لے کے امتحان ہوگا, کبھی جو ہے وہ بیٹا دے کے امتحان ہوگا, کبھی کئی بیٹے دے کے امتحان ہوں گے, کہیں بیٹیاں دے کے امتحان ہوگا. یہ ہم امتحان کی منزل میں ہیں, اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بچہ بن کے رہیں. خلاصہ ہوا نا, بچوں کے ساتھ بچہ بن کے رہیں, رشتہ داروں کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح سے سمجھیں, خاص کر کے جو لڑکیاں ہیں رشتہ داروں میں, بھانجیاں ہیں, بھتیجیاں ہیں یا بہنیں ہیں چھوٹی ہم سے, ان پر ہم توجہ کریں. اگر ان کو خوش کرتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں اللہ قیامت میں جو ہے وہ تم کو خوش کرے گا, جو اس طرح سے اپنی بہن کو, بھانجی کو, بھتیجی کو خوش کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا اولاد کہتے ہیں. کچھ بچے بھی اس مجلس میں ہیں, بس 5 منٹ ذرا سا پلٹ بھی جائے تاکہ بیلنس ہو جائے. صلوات پر محمد. اب یہ تو ہو گئی صاحب والدین کی ذمہ داری کے برابر رکھو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. بیٹوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیٹوں کے لیے قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے, تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, ان سے کبھی اف نہ کرنا, وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو جھڑکنا مت, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب ان سے بات کرنا نا تو کریم لہجے میں, نرم لہجے میں. مطلب شاید یہ ہے, بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ اس انداز سے بات کرو کہ سامنے والے کو بغیر بتائے پتا چل جائے کہ یہ باپ ہے, یہ بیٹا ہے. اس لیے اس انداز سے بات کرنا. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب باپ سے بات کرو, ماں سے بات کرو, تو ان دونوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, جب ان کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھو, اور اس کے باوجود یہ خط نہ ہو کہ تم نے ماں کا یا باپ کا حق ادا کر دیا ہے. پھر کہ ہماری بارگاہ میں آ کے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ رب ارحمہما کما, اور کما سمجھے جتنا بچپنے میں محبت دو گے. اللہ نے کہا قیامت میں تو ہم وہ سمجھیں گے ہی, لیکن بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ یہی کہو کہ اللہ جیسے انہوں نے ہم کو پالا ہے ویسے ہی ان کے اوپر رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پالنے والے, ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. انشکر لی ولوالدیک, میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو, اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو.
روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابن مسعود. آپ کو اب ابن مسعود کی پہچان ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ ابن مسعود امام علی سیریل میں دکھائی پڑ رہے ہیں. یاد آیا کہاں؟ کوفے میں جب اس نے شراب کے نشے میں نماز پڑھائی تھی، بہت دنوں ہنگامہ ہوا، اور اس سے جو ہے وہ یہ خزانہ دار تھے کوفے کے ابن مسعود، اور اس چابی وابی مانگنے گئے کہ بھیا جو ہے وہ ہم قرضہ واپس کیجیے. ان کو بیچارے کو نکال دیا گیا اور وہاں سے پھر یہ مدینے آ گئے. یہ ابن مسعود اصحاب پیغمبر ہیں، شیخ جو ہے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ قد سألہ ابن مسعود، پوچھا ابن مسعود نے پیغمبر سے ان احب الاعمال الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے. ابن مسعود نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ، خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، نماز اول وقت، نماز اپنے ٹائم پر. الصلاۃ علی وقتہا. ابن مسعود نے پوچھا سب سے محبوب عمل خدا کے نزدیک کیا؟ فرمایا نماز اپنے اول وقت پر. قلت، ابن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے کہا ثم آئی، چلیے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، نماز اول وقت یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. من بر والدیہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کیا کہنا اس کا؟ طوبی لہ، کیا کہنا اس کا؟ وزاد اللہ فی عمرہ، اللہ ایسے انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. کس کے؟ جو اپنے والدین کو خوش رکھے، جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھے. ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو شروع سے کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ کسی کے اوپر آفت آتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب جو ہے اس کے عمل کا ہی نتیجہ ہو، امتحان بھی ہو سکتا ہے، بلا بھی ہو سکتی ہے، بے شک، لیکن عمل کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بات بھی ساتھ ساتھ کہی گئی. یہاں پیغمبر فرماتے خبردار ماں باپ کے ساتھ گڑبڑ مت کرنا، جیسا کرو گے دنیا میں بھرو گے، آخرت میں تو ہے ہی ہے. چنانچہ یہاں یہ روایت ہے، ارشاد ہوا برو آباءکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یبرکم ابناءکم، نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے اتنا تمہارے ساتھ ضعیفی میں تمہارے بچے تمہارے ساتھ برتاؤ کریں گے. اور یہ بھی ایک عقلی بات ہے کہ جس وقت ہم جو 5 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں، اور بچپنے کی باتیں یاد رہتی ہیں، وہ آدمی جلدی نہیں بھولتا، تو اس وقت 7 سال کا بچہ جب اپنے 35 سال کے 40 سال کے باپ کو دیکھتا ہے کہ 70 سال کے اپنے دادا کو باپ کو پکڑا کر کے میرا باپ ادھر ادھر، تو وہی تو اس کے دماغ میں بیٹھے گا. تو ابھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اپنے باپ کے ساتھ جتنی نیکی کرو گے اتنی نیکی تمہارے باپ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. حالانکہ اس کے آگے اور بھی روایات تھی مگر اب وقت نہیں رہا کہ صلوات بر محمد. ایک آدمی ہے 4 سال کا تھا، 5 سال کا تھا، یتیم ہو گیا، 8 سال کا تھا، یتیم ہو گیا. پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کو دیکھے نہیں اس نے، وہ تو بچا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا کرنا، وہ بھی آپ ہوگا. صلوات بر محمد، وہ بھی آپ ہوگا. میزان حکمت میں یہ روایت یہاں نہیں لکھ کے ہے، یہاں لگے سن لیجیے، وہ بھی آپ ہوگا. روایت کہتی ہے کہ زندگی میں تو جو کرنا ہے نا، مرنے کے بعد بھی اپنے باپ کو مت بھولو، اپنی ماں کو مت بھولو. یہ نہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، میرا بیٹا مجھ کو پکڑا کے چل رہا ہے، میں جل ہو گیا ہوں تو میں ہی سب کچھ. تمہارا باپ وہاں انتظار کر رہا ہے، کم از کم جب تک حیات ہے، لاکھ بوڑھے ہو گئے ہو، لاکھ کمزور ہو گئے ہو، اپنے باپ کو یاد رکھو، اپنی ماں کو یاد رکھو. اب روایت یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا باپ ناراض ہو کے اس دنیا سے جائے، آنکھ کر کے جائے، اور مرنے کے بعد بیٹا اتنا ہی سالے ثواب کرے، اتنا ہی سالے ثواب کرے کہ باپ کی روح خوش ہو جائے. روایت کہتی ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. باپ خوش اس دنیا سے گیا، بڑی خدمت کی، سیون کر لیا، 40واں کر لیا، قصہ ختم. 20 سال ہو گئے ابا کو مرے ہوئے، کبھی یاد نہیں کیا پلٹ کر کے.
روایت کہتی ہے اگر خوش بھی گیا ہے باپ نا اور مرنے کے بعد اس کو بھلا دیا ہے، تم نے یاد نہیں رکھا اپنے باپ کو، تو مرنے کے بعد بھی آنکھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آنکھ کیا نہیں جاتا، قدرت کی طرف سے آٹو سسٹم میں آنکھ ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد بروا آباءکم یبرکم ابناءکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بعد تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے۔ آخری روایت امام رضا سلام اللہ علیہ سے وہی آیت ہے نا، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اس آیت کے ذیل میں امام فرماتے ہیں، 8ویں امام ہمارے، ان اللہ عز وجل امر بالشکر لہ وللوالدین، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے شکر کا اپنے اور ماں باپ کے۔ ان اللہ عز وجل امر بالشکر لہ، اپنے لیے شکر کا، وللوالدین اور ماں باپ کے شکریہ کا۔ فمن لم یشکر والدیہ، اب جو اپنے ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہوگا، لم یشکر اللہ، تو گویا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو اب پہلے والی روایت اس کو ملائیے آپ۔ ابن مسعود کا سے سوال کیا تھا کہ احب الاعمال، خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون ہے؟ کہا الصلاۃ علی وقتہا، تو نماز پہلے نمبر پہ آئی نا، ثم آئی پھر کیا چیز ہے رسول اللہ کا؟ بر الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ اچھی نیکی۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں پلٹ گیا معاملہ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے شکر کا اور ماں باپ کے شکر کا۔ اگر انسان ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنا شکریہ بھی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ پہلے ماں باپ کا شکریہ ادا کر کے آؤ، تب ہمارا شکریہ ادا کرو۔ صلوات محمد۔ یہ کم از کم اتنا ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہو تو ہمارے شکریہ کے بعد ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، اور اگر ماں باپ کے شکر گزار نہیں ہو تو ہم تمہارے شکریہ کو قبول نہیں کریں گے۔ جہاں تک ہو سکے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلو، جہاں تک ہو سکے ماں باپ کے ساتھ عمدہ سلو۔ میں نے کہا نا کتنی روایت آیتیں اور کتنے احکام ایسے ہیں کہ کربلا اگر نہ ہو تو اس کی عملی تفسیر ممکن نہیں ہے۔ روز عاشور، امام علیہ السلام آئے ہیں رخصت آخر کے لیے۔ رخصت کے بہت سے مناظر، اس کا ایک منظر یہ ہے، آئے ہیں رخصت کے لیے، اللہ اکبر۔ جناب زینب سے فرمایا سلام اللہ علیہ، مرحوم علی نقی فیض الاسلام لکھتے ہیں اپنی کتاب خاتون دوسرا میں کہ آئے امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے تو فرمایا بہن زینب میں اپنے فرزند سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، میں علی سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ مرحوم فیض الاسلام لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے امام حسین۔ آئی ہے اس خیمے میں، آئے ہیں جہاں جو مخصوص خیمہ تھا امام کا، اور امام تقریباً غشی کے عالم میں ہے۔ آ کے جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد اٹھو، باپ آیا ہے رخصت آخر کے لیے، باپ آیا ہے رخصت ہونے کے لیے۔ اتنی نقاہت آ گئی تھی میرے مولا کو، اتنی کمزوری آ گئی تھی حضرت امام سجاد سلام اللہ علیہ کو کہ روایت کہتی جب جناب زینب نے جگایا نا کہ اٹھو باپ آیا رخصت آخر کے لیے، اٹھ کے بیٹھنا چاہا نہیں اٹھ پائے، ہمت جواب دے گئی۔ کہتے ہیں کہ رخ کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف، فرمایا پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجیے تاکہ بابا کے احترام میں اٹھ کے بیٹھ تو سکوں۔ حضرت زینب نے پشت سے امام سجاد کو سہارا دیا، پھوپھی کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، اور اگر نگاہ ڈالی اپنے باپ کے اوپر، حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے اوپر، کیا ہوا بابا؟ جنگ ہو رہی ہے۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا۔ ابھی ہم نے پڑھا تو نہیں ہے کسی کتاب میں، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ شاید امام زین العابدین علیہ السلام کے سوالات کی بنیاد پر حضرت سید الشہداء کو اپنے بیمار فرزند پر رحم آ گیا کہ یہ کب تک کس کے لیے پوچھتے رہیں گے، اور میں کس کے لیے کہتا ہوں رہوں گا مارے گئے مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔
لہذا شاید یہ کہہ کے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے سوال کے سلسلے کو بند کرنا چاہا کہ کہاں تک یہ پوچھیں گے اور ہم کس کو کہیں گے. فرمایا بیٹا بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. جیسے ہی یہ فقرہ امام حسین نے کہا نا مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے, وہی امام سجاد علیہ السلام جن سے اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا تھا, جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں کے سہارے کے اوپر تھے, اسی بیمار امام نے جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ میرے اور تمہارے علاوہ اب نہیں ہے کوئی, بیمار امام نے رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرمایا پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجیے, ایک چھڑی دے دیجیے, ایک نیزہ دے دیجیے. کیا کرو گے بیٹا؟ عصا کیا کرو گے؟ نیزہ کیا کرو گے؟ جواب دیا کیا پتا ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھتے میرا باپ اکیلا ہے, میرا باپ تنہا ہے, عصا پہ تکیہ کروں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. حسین چڑپ گئے سید سجاد کے اس انداز پر. فرمایا بیٹا سید سجاد تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ, تمہیں کوفے جانا ہے, تمہیں شام جانا ہے. اپنی قسم دے کر کے امام حسین سلام اللہ علیہ نے حق کی قسم دے کر کے امام سجاد کو بٹھلا تو دیا, مگر اتنا قلق رہا ہے امام کو اس بات کا کہ ہائے میں زندہ تھا اور باپ کی مدد نہیں کر سکا. اتنا قلق رہا ہے ساری زندگی. روایت کہتی ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا ہے تو ادھر سے یہ لوگ لے کے چلے ہیں جہاں شہداء کے لاشیں رکھے, اپنے اپنے وارثوں کے جنازے پہ گرانا شروع کیا. جناب زینب امام حسین کے قریب آئی, لاش بھائی کے اپنے ہاتھ میں لی, آواز دی پالنے والے ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. ادھر زینب کو یہ حال تھا, روایت کہتی ہے کہ اچانک شہزادی کی نظر پڑ گئی امام سجاد کی طرف. چہرے کی جو کیفیت دیکھی تڑپ گئی. کہے بیٹا تم کو کیا ہو رہا ہے؟ اے بیٹا سید سجاد اپنے کو سنبھالو, میرے لال کیا تم بھی چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کیا تم بھی ٹانگے جدائی دینا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بیٹا؟ سنبھالو اپنے آپ کو. پتا ہے پلٹ کے امام سجاد نے کیا کہا؟ پھوپھی اماں کیسے برداشت کروں, پھوپھی اماں کیسے صبر کروں, جس کے سامنے اس کے بھائیوں کا, چچاؤں کا, اس کے باپ کا, اصحاب کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو, اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ ہاتھ میں ہتھکڑی پیروں میں بیٹھ اپنے باپ کے چہرے کفن نہ دے سکتا ہو, ریت اڑ اڑ کے کفن کا کام کر رہی ہو. اتنا قلق رہا ہے امام کو اس بات کا, اتنا قلق رہا ہے حضرت سجاد کو اس بات کا. جب کہیں پانی آتا تھا باپ کو یاد کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب کبھی گزرتے تھے قصاب کے بازار سے اور سامنے جب قصاب دیکھتے تھے امام کو آتا تو اپنی دکان میں جلدی جلدی کپڑے ڈال دیتے. اگر کوئی بھول جاتا تو امام کی نظر پڑ جاتی تھی جانور پر, رک جاتے تھے اس کی دکان پر مولا, اور رک کر کے اس قصاب سے پوچھتے تھے بھائی یہ بتاؤ اس کو پانی پلایا تھا تم نے ذبح کرنے سے پہلے؟ اور جب قصاب یہ کہتے تھے کہ ہم بغیر پانی پلائے جانور ذبح نہیں کرتے, میرا مولا تڑپ جاتا تھا, کربلا کا رخ کرتا تھا, لیکن ہائے میرا باپ, ہائے میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا. اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آخر میں جو ہے کہنا پڑا لوگ کہاں تک روئیے گا, کتنا روئیے گا. امام نے فرمایا کیا بھائی تم نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کا ایک بیٹا چلا گیا تو وہ اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے. ارے ہمارا تو پورا بھرا گھر لٹ گیا ایک دن میں. کسی نے آگے کہا ارے مولا قتل ہونا تو آپ کے گھر کی میراث ہے, شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. مولا تڑپ گئے, ارے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا, شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے. ارے کیا یہ بھی میراث ہے کہ مائیں اور بہنیں بے مغلو چادر دیار بدیار پھرائی جائے اور منادی ندا دے رہا ہو یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرمائے, مزید عزا حسینی کی توفیق کرامت فرمائے. جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ ہے, مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت, اس لیے کہ میرے معبود میرے اللہ اگر کل کو قیامت میں اہل بیت کے دامن تک ہاتھ نہ پہنچ پایا,
تو پھر ہمارا بچنا مشکل ہے. یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. یا اللہ جو ظاہر کربلا جا رہے ہیں حسین کی 40 کی زیارت کے لیے، پروردگارہ ان ظاہروں کی تو حفاظت فرما، ان کو خیریت کے ساتھ اپنے گھر واپس پہنچا. یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.